میں آپ سب کا ایک بار پھر ممنون و مشکور ہوں اور آپ کی عقیدتوں کو میرا سلام وعلیکم السلام ورحمۃ کہ آپ وعلیکم اپنی السلام۔ پابندی سے بے شک ہمارے درس قرآن میں شرکت کرتے ہیں۔ یقیناً سبحان اللہ۔ آپ کے گھروں پر، آپ کے خانوادے پر کلام پاک کی رحمتیں بے شمار نازل ہوں گی۔ آمین ماشاء اللہ۔ ایک حمد کے حوالے سے قطع پیش خدمت ہے۔ ارشاد ڈاکٹر صاحب الحمد ارشاد۔ للہ۔ بے سہاروں کا سہارا ہے، کفیلوں کا کفیل۔ بے سہاروں کا سہارا ہے، بے سہاروں کا سہارا ہے، کفیلوں کا کفیل۔ اپنے بندوں پہ مہرباں ہے، وکیلوں کا وکیل۔ سبحان اللہ۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ کیا بات۔ بے سہاروں کا سہارا ہے، کفیلوں کا کفیل۔ اپنے بندوں پہ مہرباں ہے، وکیلوں کا وکیل۔ کیا کہنا۔ دونوں عالم کی ہر ایک شے میں ہے قدرت کی دلیل۔ دونوں عالم کی ہر ایک شے میں ہے قدرت کی دلیل۔ رہنمائی کے لیے آئے ہیں خالق کے خلیل۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ، سلامت رہے سلامت رہے۔ رہنمائی کے لیے آئے ہیں خالق کے خلیل۔ در پہ آیا ہے غضنفر بھی تیرے رب جلیل۔ کیا کہنا۔ سبحان اللہ۔ در پہ آیا ہے غضنفر بھی تیرے رب جلیل۔ رحمتوں کی ہو رواں اس پہ تیری موج سبیل۔ محبت میں سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب میں نظامت کے لیے دعوت دے رہا ہوں اس شخصیت کو جو نہ صرف دانشور ہے بلکہ شاعر بھی ہے، ادیب بھی ہے، اور میں یہ کہنا چاہوں بے شک، اور میں یہ کہنا چاہوں گا اور طبیب بھی ہیں، طبیب بھی۔ ہم سب کے دلوں کی دھڑکن سرکار محترم قمر عابدی صاحب، جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ سلامت رہیں سلامت رہیں۔ سلامت رہیے، آپ سب سلامت رہیں۔ سب خوبیوں کے ساتھ یہ ہے کہ طبیب بھی ہیں ماشاء اللہ، اور سب کے حبیب بھی ہیں۔ ارے واہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ سرکار کیا کہنا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی زدنی علما۔ آمین۔ سلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اور اللہ وبرکاتہ۔ مبارک۔ یہ آپ کو بھی بہت بہت آج کے بہترین دن کی عقد شہزادی کونین کی سلسلے۔ سبحان اللہ۔ آج 18 مئی 2026 میں درس نمبر 52 میں آپ سب مومنین کا خیر مقدم ہے۔ آج کے درس میں کلام پاک میں سورہ بقرہ کا رکوع نمبر 17 جو پارہ نمبر 2 آج سے شروع ہو رہا ہے، سیقول کی ابتدائی 6 آیات پر مشتمل ہے۔ اس کی تلاوت کا شرف ڈاکٹر حسن اختر صاحب حاصل فرمائیں گے انشاءاللہ۔ اور آج کے درس کے بانی ڈاکٹر سجاد زیدی صاحب ہیں اور ان کی معزز فیملی ہے، اللہ توفیقات میں اضافہ کرے۔ اور پھر اس کے بعد سرکار حجت الاسلام سید ریحان حیدر زیدی صاحب ان آیات کی تفسیر سے ہم کو روح آشنا فرمائیں گے انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ۔ ایک خطا ہوا ہے، اگر قبلہ آپ اجازت دیں تو۔ عطا ہو بسم اللہ۔ ارشاد ارشاد ارشاد۔ قرآن کا ورق ورق ہے انوار سے بھرا۔ قرآن کا ورق ورق ہے انوار سے بھرا۔ کوثر کا ذکر ہو کہ ہو تطہیر کی صدا۔ کوثر کا ذکر ہو کہ ہو تطہیر کی صدا۔ ہر لفظ میں چمکتا ولایت کا باب ہے۔ ہر لفظ میں چمکتا ولایت کا باب ہے۔ ہر سطر میں ہے مدحت آل ابا لکھا۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔
تو جزاکم اللہ. انشاءاللہ اس درس کی شروعات ایک سورہ فاتحہ سے کرتے ہیں تاکہ ہم بلندی درجات مرحومین بانی درس اور تمام حاضرین اور ملت جعفیہ کے مومنین و مومنات کے لیے صراط الذين أنعمت بسم اللہ. کیجئے محترم رفعت سلطان صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل الله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن آتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين صدق اللہ العلی العظیم. جزاک اللہ. ماشاء اللہ سلطان صاحب. سبحان اللہ سبحان اللہ. کا ترجمہ. بسم اللہ. پناہ مانگتا ہوں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے پر ساتھ میں اللہ تعالیٰ کے جو بڑا مہربان اور نہیں رحم کرنے والا ہے. نادان لوگ یہ کہیں گے انہیں کیا ہوا کہ پہلے یہ جس قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے اس سے ایک دم منحرف ہو گئے. اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے مشرق اور مغرب سب اللہ کے ہیں، وہ جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی ہدایت کرتا ہے، اور اسی طرح ہم نے تم کو امت وسط قرار دیا ہے تاکہ تم دنیا کے لوگوں پر گواہ رہو اور رسول تم پر گواہ رہے. پہلے تم جس طرف رخ کرتے تھے اس کو ہم نے صرف یہ دیکھنے کے لیے قبلہ بنایا تھا کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون پچھلے پیروں لوٹ جاتا ہے. یہ معاملہ اگرچہ دشوار تھا مگر ان کے لیے نہیں جو اللہ کی ہدایت سے فیضیاب تھے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا. یقین جانو کہ وہ لوگوں کے حق میں نہایت شفیق اور مہربان ہے. ہم آپ کے چہرے کو بار بار آسمان کی طرف اٹھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. ہم اسی قبلے کی طرف آپ کو پلٹا دیں گے جسے آپ پسند کرتے ہیں.
اب آپ اپنا رخ مسجد الحرام کی طرف پھیر لیں اور تم لوگ جہاں کہیں بھی ہو نماز میں مسجد الحرام ہی کی طرف اپنا رخ کر لیا کرو۔ یہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی تھی خوب جانتے ہیں کہ تحویل قبلہ کا یہ حکم ان کے رب کی طرف سے ہے اور برحق ہے، مگر اس کے باوجود جو ان کی حرکتیں ہیں اللہ ان سے غافل نہیں ہے۔ آپ ان اہل کتاب کے پاس خواہ کوئی بھی نشانی لے کر آ جائیں، ممکن نہیں کہ یہ آپ کے قبلے کی پیروی کرنے لگیں، اور نہ ہی آپ کے لیے یہ ممکن ہے کہ آپ ان کے قبلے کی پیروی کریں، اور ان سے کوئی گروہ بھی دوسرے کے قبلے کی پیروی نہیں کے لیے تیار نہیں۔ اور اگر آپ نے اس علم کے بعد جو آپ کے پاس آ چکا ہے ان کی خواہشات کا اتباع کیا تو یقیناً آپ نقصان اٹھانے والوں میں ہوں گے۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ نبی کو اچھی طرح پہچانتے ہیں جس طرح یہ اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں، مگر ان میں سے ایک گروہ جانتے بوجھتے ہوئے حق کو چھپا رہا ہے۔ یہ حق تمہارے رب کی جانب سے ہے، لہذا اس کے متعلق تم کسی شک و شبہ میں مبتلا نہ ہونا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللهم صل على محمد وعلى ماشاء اللہ رفت بھائی ماشاء اللہ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ جزاک اللہ۔ جی معافی چاہتا ہوں، میں کمپیوٹر میں کچھ مجھے تو کوئی بات نہیں پرابلم دے رہا تھا۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی نیت سے آپ کو ثواب مل چکا مل گیا، بے شک بے شک مل گیا ہے، اور رفت محترم رفت صاحب کو بھی ثواب ملا ہے۔ ہم سب مل کے صلوات پڑھیں انشاءاللہ۔ اللہم میں اپنا فون استعمال کر رہا ہوں اس وقت۔ جی جزاکم شکریہ سرکار۔ آپ ایک سورہ الحمد کی تلاوت فرما دیجئے بسم اللہ، تاکہ آپ بھی شریک ہو جائیں۔ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ ڈاکٹر صاحب آپ کو اس سے زیادہ ثواب ملا، پورا قرآن کا ثواب ملا آپ کو۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ بے شک بے شک ماشاء اللہ۔ اب میں سرکار حجت الاسلام سید ریحان حیدر زیدی صاحب سے مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنا درس شروع فرمائیں اور اس کی تفسیر سے روح آشنا فرمائیں۔ بواز بلند صلوات۔ اللهم صل على محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی اہلہا۔ آج کے درس میں اس کے بانی ہے محترم جناب ڈاکٹر سجاد زیدی صاحب اور ان کا خانوادہ۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگار آج کی مبارک تاریخ اور قرآن مجید کے اس سورے کی ابتدا کے صدقے میں تمام مؤمنین مؤمنات جو اس درس میں شریک ہیں ان کی مشکلات کو آسان فرمائے، اور محترم جناب بانی درس ڈاکٹر سجاد زیدی صاحب اور ان کے خانوادے کے توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور آج کا جو بھی درس معین و مقدر ثواب عطا فرمائے گا خداوند عالم تو ان کے مرحومین کی روح کو اصال فرمائے انشاءاللہ، اور ہم سبھی کو آقا کے غلاموں میں شمار فرمائے۔ اس کے بعد میں آپ سبھی حضرات کی خدمت میں اور امام عصر اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ عقد جناب حضرت زہرا سلام اللہ علیہا اور مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام۔ بہترین تاریخ ہے، بہترین دن گزرا ہے عقد امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کا اور جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا۔ میں اگر ہمارے ڈاکٹر قمر عابدی صاحب اجازت دیں تو چند لمحے اس موضوع کے اوپر بولنا چاہوں گا تاکہ آج حق کے درس بھی ادا ہو جائے اور تاریخ کا حق بھی ادا ہو جائے۔ ایک ہی بات ہے، ان کا ذکر ہو یا قرآن کا ذکر ہو، ایک ہی بات ہے۔ جزاکم اللہ جزاکم اللہ۔ فرماتے ہیں کہ انس ابن مالک کی ایک روایت ہے جو علی ابن متقی نے اپنی کتاب کنز العمال، جو بڑی معتبر کتاب مانی جاتی ہے مذہب تشیع میں بھی، اس کے جلد نمبر 2 پر ایک روایت بیان فرمائی ہے صفحہ نمبر 99 میں، کہ انس ابن مالک سے روایت کیا ہے، وہ فرماتے کہ ایک دن وہ صحاب بارگاہ نبوت میں تشریف لائے
اب وہ صاحب سے آپ مراد سمجھ جائیے پہلے والے، اور آپ کے سامنے آ کر کے بیٹھ گئے اور انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ بہتر جانتے ہیں کہ میں نے سب سے زیادہ آپ کی خیر خواہی کے لیے کام کیا ہے۔ ماشاءاللہ۔ یعنی خلیفہ اول کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے سب سے زیادہ خیر خواہی کا کام آپ کے لیے کیا ہے، جی اور سب سے پہلے میں نے آپ کی تصدیق کی ہے، واہ واہ۔ کیا یا اس طرح بات نہیں ہے؟ تو رسول اللہ نے جواب دیا اس ساری گفتگو کا مقصد کیا ہے؟ ہاں آپ جو کہہ رہے ہیں تو آپ اپنا مقصد بیان کریں۔ ہم جیسا آدمی ہوتا تو اردو کا ایک ہی محاورہ استعمال کرتا، میاں کام کی بات کرو ادھر ادھر کی مت سنو، سمجھا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کی بیٹی فاطمہ زہرا سے عقد کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر کے جیسی انہوں نے کہا کہ میں آپ کی بیٹی فاطمہ زہرا سے عقد کرنا چاہتا ہوں، پیغمبر خاموش ہو گئے اور اپنا رخ انور دوسری طرف پھیر لیا۔ اپنا رخ انور پیغمبر نے دوسری طرف پھیر لیا۔ دیکھیے اب یہاں سے ایک بات کا پتہ تو ہمیں چلتا ہے، جب کوئی چیز قبول نہیں ہوتی ہے تو لوگ اپنا رخ پھیر لیتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ لہذا اب یہ صاحب فوراً اٹھے اور یہ اٹھنے کے بعد دوسرے والے کے پاس میں گئے اور ان سے جا کے کہتے کہ میں تو خالی ہاتھ واپس پلٹا ہوں اور مجھے کچھ نہیں ملا ہے، تمہارا کیا خیال ہے؟ تو وہ کہنے لگا، اچھا یہ انس ابن مالک کی روایت میں آپ کی خدمت پیش کر رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ بھائی انہوں نے کہا کہ مجھے تو وہاں سے کچھ نہیں ملا، میں بارگاہ نبوت میں گیا تھا اور ان کی بیٹی فاطمہ زہرا کا رشتہ مانگا تھا میں نے، تو یہ سن کر پیغمبر نے رخ موڑ لیا تھا اور انہوں نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا۔ تو وہ کہنے لگے تم یہاں بیٹھو، میں پیغمبر خدا کے پاس جاتا ہوں اور اپنے لیے رشتہ مانگتا ہوں۔ تو اب وہ روایت نے لکھا کہ وہ صاحب بھی آگے گئے اور حضور کے پاس جا کر کے بیٹھے اور کہنے لگے میں نے آپ کی خدمت کی ہے، آپ کی خیر خواہی اور دل سوزی کے لیے میں نے کام کیا ہے، اسلام قبول کیا ہے۔ جب ان کی بات یہاں تک پہنچی تو پیغمبر اسلام نے آواز دیا اس لمبی چوڑی گفتگو کا خلاصہ بتائیے کیا ہے؟ سمجھ رہے ہیں؟ اب یہ تو روایت بیان کر رہی ہے، بھائی آپ کا آنا کیا مقصد کیا ہے اور لمبی چوڑی گفتگو کیوں ہے، آپ بتائیے۔ تو کہنے لگے میں آپ کی بیٹی سے عقد کرنا چاہتا ہوں۔ تو پیغمبر نے یہ سن کر کے دوسری طرف رخ موڑ لیا، پہلے والے سے سن کے اس طرف رخ موڑا تھا، دوسرے والے سے سن کے دوسری طرف رخ موڑ لیا، اور جب رخ موڑ لیا تو یہ صاحب بھی گئے اور جانے کے بعد میں وہاں پہنچے کہ بھئی مجھے بھی معلوم ہوتا کہ پیغمبر ہم دونوں میں سے کسی کے ساتھ میں جو ہے وہ عقد کرنے والے نہیں ہیں اور ہم دونوں سے وہ نکاح نہیں کرنے والے۔ اب اس کو منتخب الامال میں اس روایت کو اس طرح سے لکھا ہے کہ دوسرے والے حضرت علی کے پاس گئے اور کہنے لگے تم کیوں نہیں جاتے رسول اللہ سے رشتہ اپنے لیے طلب کر لیتے کہ رسول اللہ کی بیٹی ہیں، اور آپ عقد کیوں نہیں کر لیتے؟ یہ دوسرے والوں نے مولا علی سے کہا۔ تو ایک مرتبہ آئے کہ دختر نبی فاطمہ کی خاصگاری کے لیے آپ کے لیے کون سی چیز رکاوٹ بنی ہوئی ہے جو آپ رسول اللہ سے نہیں کہتے؟ حضرت علی نے فرمایا اخشا اللہ یزوجنی۔ دیکھیے جملہ بڑا قیمتی ہے امیر المؤمنین کا۔ حضرت علی کی شخصیت آپ دیکھیے، ان کا علم، ان کا کردار، ان کی منزلت، ان کی رأفت، ان کی بلندی۔ حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام خلیفہ دوم جو ابھی بنا نہیں، اس سے کہتے ہیں کہ اخشا اللہ یزوجنی، مجھے خوف اس بات کا ہے کہ کہیں مجھے رسول اللہ مثبت جواب نہ دیں۔ اس جملے پہ عزیزان گرامی کیف کریں گے آپ، مجھے مثبت جواب نہ دیں، مجھے خوف ہے کہ میں رسول اللہ کے پاس جاؤں۔ یعنی حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کا اسٹیٹس اتنا بلند تھا کہ حضرت علی بھی سوچ رہے تھے کہ کہیں رسول اللہ مجھے انکار نہ کرتے ہیں۔ یہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی عظمت تھی۔ اس کے بعد پھر حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے، اور جب آپ حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے ہیں تو رسول خدا نے ایک مرتبہ نہ کوئی رخ موڑا ہے، نہ ادھر دیکھا ہے، نہ ادھر دیکھا، بلکہ اپنی بیٹی کے پاس تشریف لے گئے۔ اور جب آپ اپنی بیٹی کے پاس تشریف لے گئے ہیں تو اس میں روایت نے
بیان فرمایا کہ بیٹی سے کہا تمہارا رشتہ ہے، تو بیٹی نے پوچھا بابا کس کا ہے؟ تو ایک مرتبہ آپ نے کہا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کا ہے، تو جناب فاطمہ زہرا خاموش ہوئیں، تو رسول اللہ یہ کہتے ہوئے کھڑے ہوئے اللہ اکبر سکوتہا اقرارہا، ان کی خاموشی اقرار پر دلالت کرتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک درود پڑھیں محمد و آل اللہم محمد۔ صلی اللہ محمد۔ اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی عظمت کتنی تھی، اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کس مقام پر فائز تھی کہ امیر المؤمنین جیسی شخصیت بھی۔ اب دیکھیے یہ شادی جو ہوئی ہے حضرت زہرا اور حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو عقد ہوا ہے، اس کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ خداوند عالم نے کچھ اہتمام فرمایا، اور میں تھوڑا سا اس میں سے تذکرہ آپ کی خدمت میں، شب عید ہے تو مبارک بات پیش کرتے ہوئے پیش کر دیتا ہوں۔ یہ پرشکو اور پرمعنویت محفل آسمان چہاروں پر بیت المعمور پر قائم ہوئی۔ اب میں نے بیچ کی چیزیں چھوڑ دی آپ کے لیے چونکہ اتنا وقت نہیں ہے۔ یہ وہ مثالی محفل تھی جو نہ کبھی زمین پر اور نہ آسمان پر منعقد کی گئی تھی، یعنی اس سے پہلے اس طرح کا نہ ہوا تھا۔ اللہ نے تمام ملائکہ کو حکم دیا کہ وہ سب آسمان چہاروں پر جمع ہو جائیں اور نورانی منبر کرامت لگایا جائے۔ اللہ نے اپنے ایک بلند مرتبہ خوبصورت اور خوش آواز فرشتے راحیل کو حکم دیا کہ وہ اس عظیم الشان ممبر پر بلند ہو۔ جب وہ فرشتہ ممبر نور پر بیٹھا تو اس نے خطبہ دیا، اب سارے ملائکہ ہیں اور وہ خطبہ دے رہا ہے بحکم پروردگار، الحمدللہ قبل اولیت الاولین، اولیت الاولین الباقی بعدا فناء العالمین، نحمدہ اذا جعلنا ملائکۃ الروحانین وبربوبتہ مذعنین ولہ علی ما انعم علینا شاکرین۔ اب ایک پورا خطبہ دیا گیا، یعنی اور خطبہ دیتے دیتے راحیل کہتے ہیں اے ملائکہ، اے آسمانی مخلوق، وہ خداوند جبار جو اپنی پوری کائنات کا فرما روا ہے، اللہ نے اپنے عظیم بندے کو اپنے کرم سے امام المتقین، سید المرسلین، خیر النبیین کی دختر سیدہ نساء العالمین کے لیے منتخب فرمایا ہے۔ ایک درود پڑھیں محمد محمد، اور اپنی ریسمان رحمت سے اسے ان کے اپنے خاندان کے جوان سے جو ہمیشہ ان کے یار و یار رہے ہیں اور سب سے پہلے ان کی تصدیق کرنے والے ہیں اور اس کے دین اور آئین میں خالص و مخلص ہیں، وہ علی ابن ابی طالب ہیں جن سے فاطمہ بطول دخت رسول کو متصل فرمایا ہے۔ یہ راحیل خطبہ دے رہے ہیں اور خطبہ دیتے دیتے کہتے وہ شخص وہ ہے جس نے سب سے پہلے تصدیق کی ہے، وہ شخص وہ ہے جس نے اس کے دین اور آئین میں خالص اور مخلص رہے ہیں، وہ شخص علی ابن ابی طالب ہیں۔ انہوں نے جا کر کے کہا تھا یا رسول اللہ کہ ہم آپ کے خیر خواہ نہیں ہیں، یا رسول اللہ ہم کیا آپ کے ہم نے فرما بردار نہیں ہیں۔ انہوں نے اپنے میاں مٹھو بننا چاہا تھا، اور وہاں اللہ نے راحیل کے ذریعے سے علی کا اعلان فرمایا، تو بھائی یہیں سے پہچان جائیے کہ علی میں اور دوسروں میں فرق کتنا ہے۔ جس کی تعریف اللہ کرے وہ علی ہے، اور جو خود اپنی تعریف کرنا چاہے وہ ہیں۔ اور اس کے بعد پھر ایک عظیم محفل سجی زانی گرامی، اور جب محفل سجی ہے جس وقت خداوند عالم نے تعالیٰ نے حضرت فاطمہ کا عقد حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کے ساتھ کیا، تو اس وقت تمام مغرب کے جو ملائکہ تھے اور جو تمام چاروں طرف کے ملائکہ تھے انہیں حکم دیا، اور انہی ملائکہ میں سے جناب جبرائیل و میکائیل و اسرافیل بھی تھے۔ جب سارے ملائکہ جمع ہو گئے تو بہشت کے تمام پرندوں کو حکم دیا
اب بہشت کے تمام پرندے آ رہے ہیں، تمام برڈس آ رہی ہیں، انہیں حکم دیا جا رہا کہ وہ نغمہ سرائی کریں، اس لیے کہ آج علی کا عقد ہو رہا ہے زہرا کے ہاں ساتھ۔ ہاں ہاں ہاں، واہ کیا واہ واہ بہترین واہ، منظر ہے، اللہ سبحان اکبر۔ اللہ پھر سبحان اللہ۔ اللہ نے سنے واہ زانی واہ گرامی، واہ، پھر اللہ نے شجر طوبہ کو حکم دیا، ہائے 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 کیا فضیلت ہے آج کے عقد کی۔ پھر اللہ نے شجر طوبہ کو حکم دیا کہ وہ تازہ مروارید، صاف و شفاف لولو، سفید درہ اور زبرجد اور سرخ یاقوت ان سب پر نچھاور کرے، اس لیے کہ سبحان آج عقد امیر المؤمنین اور عقد واہ واہ حضرت واہ زہرا ہو واہ، رہا ہے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ اب اس سے سبحان اللہ اندازہ سبحان اللہ۔ لگائیں کتنا اہم مسئلہ ہے۔ اور اس کے بعد پھر کہا یا علی یہ جبرائیل امین ہے۔ واہ، یا علی، جب وہ خطبہ ہوا تو ایک مرتبہ اللہ نے کہا یا علی یہ جبرائیل امین ہے، اس نے مجھے بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا عقد میری دختر حضرت فاطمہ زہرا سے کر دیا ہے، اللہم ہاں 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 ہاں، اور ان کے عقد پر 40,000 ملائکہ کو گواہ قرار دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ 40,000 ملائکہ کو گواہ قرار دیا ہے۔ میرا سوال امت مسلمہ سے یہ ہے، حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا جب عقد مبارک آسمان پہ ہوا تو 40,000 معصوم ملائکہ کو اللہ نے گواہ قرار دیا ہے کیا کہ بات، آج فاطمہ اور زہرا کا عقد ہو رہا ہے۔ آہ، اگر نبی کے اور بیٹیاں تھیں تو اللہ کم سے کم 40 نہ تو چار لوگوں کی گواہی تو دیتے تھا کہ ہاں آج پیغمبر کی دوسری بیٹیوں کا عقد ہو رہا ہے۔ آہ، کیا سبحان بات اللہ سبحان اللہ۔ سبحان وہاں اللہ۔ 40,000 ملائکہ سے گواہی دی جا یہاں رہی ہے، اگر اور بیٹیاں تھیں تو کم سے کم 4 کی گواہی دے دیتا، کوئی تو تاریخ لکھ دیتی بے کہ شک، اللہ نے 4 ملائکہ کو گواہ بنایا ہے دوسری بیٹیوں آہ، کے لیے، یا واہ، 4 انسانوں کو گواہ بنایا ہے۔ کیا زبردست، تاریخ میں آپ کو یہ کہیں نہیں ملے گا، بے بے شک۔ شک، تاریخ میں آپ کو یہ کہیں نہیں ملے گا۔ اور اس کے بعد اذان گرامی ایک سامان تیار کیا گیا۔ عقد جی، کے بعد وہ مہر کی گفتگو ہوئی، وہ ساری باتیں آپ کے ذہنوں میں ایک جملہ پڑھ کے، صرف ایک جملہ، ایک لفظ پڑھ کر کے بات کو آج کی اس موضوع کی ختم کرتا ہوں۔ یہ جب تمام عقد ہو گیا اور ایک نکاح ہوا اور اس کے بعد ساز و سامان تیار کیا گیا، سارا سامان خرید کر کے جب جمع کر لیا گیا تو پیغمبر نے ایک شخص سے کہا جو مسلمانوں کا پہلا خلیفہ ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اس سے کہا کہ لو دوسرے صحابہ کے ساتھ میں جاؤ اور جانے کے بعد یہ جو ہم نے سامان اٹھایا ہے اسے علی اور زہرا کے گھر تک پہنچا دو۔ ہائے ہائے ہائے، غور نہیں فرمایا واہ آپ نے واہ جانے واہ واہ گرامی، واہ واہ واہ، یعنی جو زہرا اور علی کے گھر کا سامان اٹھائے، جو امال ہوں وہ اور ہیں، جو کیا علی ابن ابی طالب ہوں وہ اور ہیں۔ سبحان سبحان یعنی اللہ، اللہ انہوں نے امالی کا کام کیا ہے حضرت زہرا کی شادی میں، سبحان جی، انہوں اللہ نے سبحان سامان اٹھا کر کے پہنچایا ہے۔ اب جملہ جو میں کہنے جا رہا ہوں اور جو میں نے روایت میں پڑھا ہے اور جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں، جب یہ سامان اٹھانے لگے تو رسول اللہ نے سامان کو دیکھا اور ان سے کہا، رسول اللہ نے سامان کو دیکھا آہ، اور ان کے سروں پر گٹھری بنا کے رکھا اور آہ، اس بات کو کہا بارک اللہ لأہل البیت، یہ سارا سامان اللہ کے جو اہل بیت ہیں، توجہ آہ، چاہ رہا ہوں، یہ سبحان اللہ، سارا سامان اہل بیت کے گھر تک پہنچا دو، یہ بابرکت سامان ہے۔ ماشاء اللہ، عزیزان گرامی، پیغمبر نے عقد حضرت زہرا میں ایک سند دی ہے مسلمانوں کے پہلے خلیفہ کے سامنے کہ آہ، جاؤ سارا ساز و سامان تم زہرا کے گھر پر پہنچا دو، کیوں؟ یہ اہل بیت کے لیے بابرکت سامان ہے۔ سبحان اگر کوئی اور اہل بیت میں شامل ہوتا یا کیا یہ بات، لوگ اہل بیت میں شامل ہوتے تو نبی یہ نہیں کہتے جاؤ تم مالی کرو، جاؤ تم ہم مالی کرو، جاؤ تم اہل بیت کے گھر پر جاؤ۔ اس بات کی دلیل یہ ہے کہ اہل بیت صرف حضرت زہرا کا گھر ہے، کوئی بے دوسرا شک، نہیں ہے۔ بے شک، ہاں سبحان ہاں ہاں ہاں، واہ 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 واہ، ایک واہ، درود واہ، پڑھیں اللہ محمد آل سبحان اللہ محمد۔ سبحان محمد اللہ، وآل اللہم صل محمد۔ اور میں اگر اس طرف اللہ، جاتا زان گرامی، آپ ملاحظہ فرمائیے ماشاء تو پھر اللہ، اور تفصیل سے بات ہو جائے گی، لیکن میں نے حق سمجھا کہ آج ذرا سی بات کی جائے اور آپ حضرات تک اس بات کو پہنچایا جائے۔ اب یہ آج قرآن مجید کی صورت جو ہے
اس کے بارے میں بڑی تفصیل سے بحث کی گئی ہے۔ یہ آیے کریمہ جو ہیں پوری پارے دوم جہاں سے شروع ہوا ہے، یہاں سے قبلے کے جو ہے وہ رخ موڑنے کی گفتگو کی ہے ذات پروردگار نے، اور اس کے اندر جو پیغام ہے، ترجمہ تو آپ نے ماشاءاللہ سرفت سلطان صاحب سے سنی لیا۔ تو پیغامات اس آیے کریمہ میں کیا ہیں؟ وہ لوگ جو ہر روز کسی بہانے کی تلاش میں رہتے ہیں تاکہ حق قبول کرنے سے فرار کرتے رہیں، ایسے لوگ صفی یعنی بے وقوف ہوتے ہیں۔ یہ سیقول السفہاء، یہ صفحہ کا لفظ ان بے وقوفوں کے لیے آیا ہے جو کسی بہانے کی تلاش میں رہتے ہیں تاکہ حق کو قبول نہ کریں۔ یہ پیغام دے رہا ہے خداوند عالم، یعنی اللہ کی جانب سے جو بھی پیغمبر پر نازل ہو جائے وہ حق ہے۔ اگر کوئی انسان اس بات کو قبول نہیں کرتا ہے تو وہ پاگل ہے، وہ بے وقوف ہے، وہ دیوانہ ہے۔ جیسا کہ روایت نے تفسیر فرمائی ہے، جو کوئی اپنی آخرت کو دنیا کے بدلے میں قربان کر دے، جو بھی انسان اپنی آخرت کو دنیا کے مقابلے میں قربان کر دے، وہ پاگل ہے، وہ مجنون ہے، وہ فاسد ہے، اور جو رہبر کے پیچھے نہ چلے وہ فقیر ہے، اور جو اپنے دین کو ہاتھ سے کھو دے وہ ایسا ہے جیسے اس کا سب کچھ لٹ گیا ہو۔ اب اس سے اندازہ آپ لگائیے، یعنی ایک حکم کی نافرمانی کرنے میں اللہ کی طرف سے اسے بے وقوف بھی کہا گیا، اسے پاگل بھی کہا گیا ہے، اسے دیوانہ بھی کہا گیا ہے۔ اب اللہ کے احکام کی نافرمانی کرنے والے افراد اس سے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتا، یا وہ بے وقوف ہے یا وہ پاگل پن ان کا ہے، اس لیے کہ وہ معرفت خدا حاصل کر نہیں سکے ہیں۔ دوسرا مسئلہ، جو شخص احکام بنانے اور انہیں تبدیل کرنے کے بارے میں خدا کے ہاتھوں کو بندھا ہوا سمجھتا ہے کہ اب تو احکام بدل ہی نہیں سکتے، اب احکام ختم ہی نہیں ہو سکتے ہیں، تو خداوند عالم کے یہاں ایسا نہیں ہے۔ ایسے انسان صفی ہیں، اللہ جب چاہے گا اپنے حکم کو پیغمبر کے ذریعے سے بدل سکتا ہے۔ پہلے بیت المقدس کے قبلہ تھا، بعد میں خانہ کعبہ ہوا، یہ حکم بدلا یا نہیں بدلا؟ اب جنہوں نے بیت المقدس یا بیت المقدس پر ڈٹے رہے وہ بے وقوف ہیں، جو رسول اللہ کے سامنے بدل گئے وہ صاحب ایمان ہیں، جنہوں نے قبول کر لیا۔ یہی تو ہے نا۔ پھر قبلے کی تبدیلی پیغمبر اسلام کی نشانیوں میں سے ایک ہے جس کا آسمانی کتب میں ذکر کیا گیا ہے۔ اسی وجہ سے یہ واقعہ بعض لوگوں کے لیے وسیلہ ہدایت بھی بنا۔ یہدی من یشاء، اللہ جس کی چاہتا ہدایت کرتا۔ یہ واقعہ پیش کیوں آیا؟ سب سے بڑا مرحلہ یہ ہے، یہ واقعہ تبدیلی قبلہ کا پیش کیوں آیا؟ اس میں کچھ وجوہات لکھی ہیں اور میں اسی پہ بات کو ختم کروں گا۔ قبلے کی بیت المقدس سے خانہ کعبہ کی طرف تبدیلی کے بارے میں بہت حد تک اس بات کا تجزیہ یہ کیا جا چکا ہے اور کتابوں میں ملتا ہے اور اس کی تحلیل ہو چکی ہے۔ بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ بیت المقدس کو قبلہ اول قرار دینے کا مقصد یہودیوں کے افکار اور ان کی ہمدردیوں کو اپنی طرف متوجہ کرانا تھا۔ یعنی ہم بدل رہے ہیں قبلہ تاکہ ان کی ہمدردی ہو جائے اور ہماری طرف متوجہ ہو جائیں۔ جب مسلمانوں نے قدرت و توانائی پیدا کر لی تو پھر اس کی ضرورت باقی نہ رہی۔ یعنی یہ بعض افراد نے نظریہ پیش کیا، یعنی یہودی ہماری طرح متوجہ ہو جائیں کہ ہاں ہم تمہارے صرف بیت المقدس کے محتاج نہیں ہیں بلکہ ہم بھی خانہ کعبہ ہمارے پاس میں اپنا قبلہ اس طرف کہہ سکتے۔ ایک نظریہ دونوں نے دیا۔ دوسرا، اگر غور سے ارباز نے کہا یہ قبلے کا رخ بدلنا یہ وطن کی محبت تھا پیغمبر اسلام کے لیے، جو پیغمبر کا وطن جو ہے وہ اصل خانہ کعبہ ہے، مکہ معظمہ ہے، تو وہ چاہتے تھے کہ پیغمبر کا وطن کی محبت میں اللہ نے اس کام کو کیا۔ اب غور سے فرمائیے، جب تحقیق اور تحلیل کی جائے گی اس مسئلے پر تو یہ ایک خلاف حقیقت بات ہے۔ کیوں؟ اس بارے میں قرآن مجید نے جس چیز کی وضاحت فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ قبلے کی تبدیلی خدا کی طرف سے ایک آزمائش تھی تاکہ پیغمبر کے حقیقی پیروکار اور فرما بردار پہچانے جائیں اور سب کو معلوم ہو جائے کہ جاہلیت کے دور کی طرف
پلٹ جانے والے کون ہیں اور رسول اللہ کے ساتھ رہنے والے کون ہیں؟ ماشاءاللہ، واہ واہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ملاحظہ فرمایا آپ نے، دو مرحلے تھے۔ ایک تو آزمائش یہ تھی کہ پیغمبر کے حقیقی پیروکار کو دیکھ لیں، دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ دیکھتے ہیں جاہلیت کی طرف کون پلٹتے ہیں۔ تو اس لیے بعض افراد نے کہا یا رسول اللہ سیدھے سادے نماز پڑھ رہے تھے، کیا ضرورت تھی قبلہ بدلنے کی، کیوں بدلا؟ تو پیغمبر نے یہی تو جواب دیا تھا، بھائی یہ تو اللہ کا حکم ہے، میں مفہوم پیش کر رہا ہوں، یہ تو اللہ کا حکم ہے، میں اس میں کیا کر سکتا ہوں؟ چنانچہ جن کا ایمان خالص نہیں ہے وہ صرف ایک ہی فرمان پر چیمو گوئیاں کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور یہ حکم نازل کیوں ہوا؟ سابقہ ایسے نہیں تھا، ہم نے پہلے ایسے نہیں دیکھا تھا، اب یہ ایسا کیوں رہا ہے، یہ نیا حکم کیوں آ رہا ہے؟ اور جن کے ایمان محکم و مستحکم ہوتے ہیں وہ جیسا جیسا رسول اللہ کرتے ہیں ویسا ویسا وہ ایمان لاتے ہیں۔ آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں کہ کس طریقے سے لوگ اعتراض کرتے ہیں اور کس طریقے سے لوگ جو ہے وہ مان جاتے ہیں۔ جب رسول اللہ نے اپنی ولایت سے مڑ کر، رسول اللہ نے اپنی رسالت کی ذمہ داری کو سمجھ کر، اپنی پوری تبلیغ دین کو سمیٹ کر کے اعلان ولایت امیر المومنین کیا تھا، اس میں بھی کچھ احمق تھے اور انہوں نے یہی کہا تھا یا رسول اللہ کیا ضرورت تھی آپ کو اعلان کرنے کی، ہمارے لیے بس کافی تھا آپ کی پیروی کرتے رہتے۔ ان میں ایک بیوقوف اور ذرا سا آگے بڑھا تھا، اس نے کہا تھا یا رسول اللہ یہ اعلان آپ نے اپنی طرف سے کر دیا یا اللہ کی جانب سے کیا؟ اگر یہ اللہ کی جانب سے ہے تو ابھی میرے اوپر عذاب آ جائے۔ تو خدا نے کہا ٹھیک ہے، مانگا تو نے ہے، دلیل ہم دیں گے۔ کیا بات ہے، مانگا تو نے ہے، دلیل ہم دیں گے۔ آسمان سے ایک پتھر آیا اور اسے پھاڑتا ہوا بیچ میں سے چلا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ حکم پروردگار ہے۔ جب یہ حکم پروردگار ہے تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ ضرورت کیا تھی ہم اس کام کو کریں۔ عزیزو ایک جملہ کہہ دوں، جب جب حکم پروردگار آئے گا اس وقت ہمیں اپنا مزاج چینج کرنا پڑے گا۔ کیوں؟ اس لیے حکم پروردگار کے سامنے ہمیں سر تسلیم خم کرنا پڑے گا۔ اللہ کے ولی ہمارے اعمال پر نظارت رکھتے ہیں۔ تکونوا شہداء، قیامت کے دن سلسلہ مراتب موجود ہوگا۔ آزمائش ایک یقینی الہی سنت ہے، دین کے احکام کی پیروی میں تب رشد و کمال پایا جاتا ہے۔ جتنی ہم پیروی کریں گے اتنا رشد و کمال پایا جائے گا۔ احکام خدا تعالیٰ کی اطاعت کرنے کی عادت بنانے کے علاوہ کسی رنگ میں یا کسی سمت میں یا کسی خاص وقت میں یا خاص جگہ میں لگاؤ یا کوئی خاص عادت نہ بنائیں، بلکہ جب حکم پروردگار آ جائے تو ہمیں سر تسلیم خم کر لینا چاہیے۔ ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے ہمارے آبا و اجداد تو ایسے کیا کرتے تھے، اب ہم ایسے کیوں کریں؟ بھیا آبا و اجداد تک حکم اسلام نہیں پہنچا تھا، وہ انجام نہیں دیتے تھے، ہمارے پاس حکم اسلام پہنچا ہے لہذا ہم اسی پر عمل کریں گے۔ والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ خدا عالم کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں پروردگار ہم سبھی کے توفیقات میں اضافہ فرمائے انشاءاللہ تعالی، اور اپنی سنت پہ عمل کرتے ہوئے دو تین مسئلے اور پیش کر دوں آپ کی خدمت میں۔ نمازی کے لباس کی شرطیں ہیں۔ پہلی شرط ہے پاک ہو، دوسری شرط لباس مباح ہو۔ مباح ہونا اور ہے، پاک ہونا اور ہے، اس کی تفصیل آئندہ والے جلسے میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ مردار کے اجزاء سے نہ بنا ہوا ہو، جو چیزیں مری ہوئی ہیں ان سے جز لے کر ان سے سامان لے کر نہ بنایا گیا ہو، درندے کے اجزاء سے نہ بنا ہوا ہو، اور حرام گوشت جانور جو ہیں ان کے اجزاء سے نہ بنا ہو۔ نماز پڑھنے والا مرد ہو تو اس کا لباس خالص ریشم اور زردوزی کا بنا ہوا نہ ہو، اور ان شرطوں کی تفصیل آپ کی خدمت میں انشاءاللہ میں پیش کروں گا۔ خدا عالم نے چاہا تو انشاءاللہ حیات دی تو تفصیل سے بحث ہوگی کہ نمازی کے لباس کے شرائط کیا کیا ہیں اور کن کن لباس میں نماز پڑھنا صحیح ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں پروردگار آج کا جو بھی تو نے اس جشن کا، اس درس کا، اس تلاوت کا، اس تفسیر کا، اس احکام کا ثواب معین و مقدر فرمایا، وہ محترم جناب ڈاکٹر سجاد علی صاحب جو بانی درس ہیں اور ان کے جو خانوادہ ہے
ان کے مرحومین کی روح کو اصال فرمائے۔ الہی اور آمین۔ گزارش میں الہی کروں گا ایک آمین۔ بار اور سورہ الحمد اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر بانی درس اور تمام مرحومین کی روح کے جو مومنین ہیں، ان کے جو مرحومین ہیں، ان تمام مرحومین کی روح کو اصال فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن بسم الرحیم۔ اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الرحمن الرحیم بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين۔ اللهم صل على اللهم صل على محمد محمد وعجل محمد۔ فرجهم۔ اللہ قبلہ صاحب۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ جزاکم اللہ خیر۔ بلکہ ثواب دوبالا ہو گیا، معصومیت کا بھی ذکر ہو گیا، قرآن کا بھی ذکر ہو گیا۔ یقیناً العلی و مع القرآن والقرآن مع العلی۔ اور یہ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ بطول پاک اور مولا کائنات کی شادی میں شرکت ہو گئی، نکاح میں شرکت کیا ہو گئی۔ کہنے ہیں، واہ 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 واہ، ماشاء اللہ۔ ماشاء اللہ، جزاک۔ دعاؤں میں یاد فرمائیے گا انشاءاللہ۔ الہی اللہ ہمیں قرآن کے نور سے وابستہ الہی پر عمل کرنے کی سعادت اور الہی توفیق آمین۔ فرما۔ الہی آمین، الہی آمین، الہی آمین۔ انشاءاللہ پھر آئندہ پیر کو یہ سلسلہ قائم رہے گا انشاءاللہ انشاءاللہ۔ تک کے لیے اجازت دیجیے۔ آپ الہی سب الہی حضرات مومنین و مومنات بہت کا شکریہ ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، اللہ آپ حافظ۔ کی طرف سے بھی ماشاء اللہ۔ اور اردو فاؤنڈیشن کی طرف سے بھی بہت بہت شکریہ۔ السلام جزاک اللہ، اللہ السلام علیکم وعلیکم السلام، ورحمۃ بسم اللہ اللہ جی، نظر اللہ نیاز۔ ماشاء اللہ۔ اللہ خدا حافظ غزنفر بھائی۔ خدا حافظ، خدا حافظ، خدا حافظ۔ خدا حافظ، خدا حافظ۔ خدا حافظ۔